عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ گفتگو کرنے لگا، پھر کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے؟ اس طرح نہیں بلکہ کہو صرف اللہ چاہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جس نے اسلام کا اظہار زبان سے کیا ہے ان کا شمار کرو۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں؟ ہم 600 سے 700 کے درمیان ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے شاید تمہیں آزمایا جائے گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آزمائش میں مبتلا ہوئے حتیٰ کہ ہم نے چھپ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت و پابندی کی وہ اس شخص کے لیے روز قیامت نور و دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت و پابندی نہ کی تو روز قیامت اس کے لیے نور و دلیل اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دعا ہے اور ان میں سے سب سے ہلکی بیماری غم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مار لیا تو وہ جہنم میں گرتا رہے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جس نے زہر کے ذریعے خودکشی کی تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ جہنم کی آگ میں پیتا رہے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جس نے لوہے کے کسی آلے کے ذریعے خودکشی کی تو اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں اسے اپنے پیٹ میں کھونپتا رہے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ الو منوس ہے اور نہ کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ ہی کوئی بدشگونی ہے، اور اگر بدشگونی یعنی نحوست کسی چیز میں ہوتی تو گھر، گھوڑے اور عورت میں ہوتی۔